ہر قسم کی نعمت ثنا بس کی کبریائی اللہ کے حاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب احترام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد کسی انسان کی عقل، فکر، رائے، اجتہادات یا ذاتی تجربات اور مشاہدے پر نہیں رکھی، بلکہ کتاب و سنت کی بنیاد قطعی دلیل، حجت، بصیرت اور فہم سلیم اس پر رکھی گئی ہے۔ دین اسلام کے نزول اور پھر اس کے تحفظ، حفاظت کے حوالے سے، پھر اس کی توضیح، تشریح، وضاحت، بیان، اور پھر نبی علیہ السلام اور اللہ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو اپنے نبی اور رسول کے ذمہ لگائی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو امت کے ذمہ لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ذمہ لیے، ذمہ داریاں لی ہیں، دین اسلام کے نزول اور اس کی حفاظت کے حوالے سے اس کی کتاب و سنت میں بڑی وضاحت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ اب ذکر سے مراد صرف قرآن مجید ہی نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد دین اسلام کی اساس اور بنیاد اللہ کی کتاب تو ہے ہی، لیکن مجموع دین ہے، مکمل دین کی حفاظت، کیونکہ مکمل دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس مکمل دین کی حفاظت اور اس کی جو اساس اور بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول میں جو احادیث صحیحہ ملتی ہیں، ان سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید پر بھی اطلاق اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، اور عرف عام میں ہم حدیث سے مراد حدیث رسول لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث سے مراد حدیث کا ذکر، اس کا اطلاق بھی قرآن مجید پر کیا۔ اللہم نزل احسن الحدیث کتاب، اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث، بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل فرمائی۔ تو دین کی حفاظت اس کی نزول کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کی حفاظت کی میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر دوسری ذمہ داری صاحب دین، جن پر دین اسلام نازل ہوا، جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی حفاظت اخلاقی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ان کی شان اور ان کے سیرت کو ہر قسم کے عیب سے تحفظ فراہم کرنے کی، لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کی شرارتوں سے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ نزول دین اسلام کی نزول، اس وقت بھی اس کی حفاظت کرنا، جن و شیاطین سے اس کی حفاظت کرنا، اور پھر نزول کے بعد لوگوں سے اس کی حفاظت کرنا، اور پھر صاحب دین کی حفاظت کرنا، نبی محمد کی حفاظت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دی ہے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں لگائی اس دین کے حوالے سے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو چیز بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرف، وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اس کا ابلاغ، تبلیغ کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیز میں کسی چیز کی بھی کمی بیشی رہ گئی، تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ تو آپ لوگوں تک اس چیز کو پہنچائیں جو آپ کے رب کی طرف سے، اب اللہ کی طرف سے صرف قرآن مجید نازل ہوا، نبی علیہ السلام کی اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی
دیا ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر حکمت کے نام سے حکمت سے مراد حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید دیا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ مجھے اس جیسی دوسری چیز بھی دی ہے اور وہ حدیث رسول ہے جس کو ہم احادیث کہتے ہیں. قرآن بھی وحی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور پھر اس کا مفہوم بھی اللہ کا ہے اور پھر جو نبی اسلام ادائیگی کر کے بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا طریقہ کار حاصل نہیں ہوا. جبکہ جو احادیث ہیں یہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, الفاظ نبی اسلام کے ہوتے ہیں, مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو دونوں ہی وحی ہیں, قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. اس دونوں کے مجموعہ کا نام شریعت بنتا ہے, اس دونوں کے مجموعے کا نام دین اسلام بنتا ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ. اور دوسری ذمہ داری جو نبی اسلام کی لگائی گئی کہ آپ کے جو ذمہ ہم نے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ لوگوں تک پہنچانا ہے اور پھر لوگوں کو سمجھانا بھی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کیا ہے, اس میں کیا ان الفاظ کے, ان احکام کے, ان منہیات کے, اس حلال کے, اس حرام کی وضاحت کرتے ہیں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی طرف ذکر نازل کیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث, آپ نے لتبین للناس لوگوں کے لیے وضاحت کرنی ہے, لوگوں کو اس کی شرح بیان کرنی ہے, اس کی وضاحت دینی ہے, بیان کرنا ہے. یہ آپ کے ذمہ ہے. تو گویا نبی علیہ السلام کی جو وضاحت ہے, بیان ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے اور جو اصول احکام منہیات جو نازل ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ذمہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز اللہ نے آپ کو دی ہے جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں, وہ نبی علیہ السلام کی تشریح ہے, وضاحت ہے, وہ آپ کی توضیح ہے, وہ بھی قرآن جیسی ہے, وہ بھی اللہ کی وحی ہے. اور امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امت کے ذمہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتباع کس چیز کی کرنی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تمہارے لیے, یہ امت کے ذمہ ہے. جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کے طریقے کے مطابق اتباع کرنی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اولیاء سے مراد دنیا کے اندر دوست بھی ہو سکتے ہیں, اولیاء سے مراد دنیا کے اندر بزرگان دین بھی ہو سکتے ہیں, اولیاء سے مراد دنیا کے اندر اللہ کے اولیاء بھی ہو سکتے ہیں. اور اولیاء میں جو اس کا علماء کہتے ہیں کہ مضاف الیہ محذوف ہے, اس سے مراد اولیاء شیطان بھی ہو سکتے ہیں. شیطان کے اولیاء ہو, رحمان کے اولیاء ہو, کوئی بھی انسان ہو, کتنی بھی اونچی شان والا ہو, نبی کے بعد آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک آپ اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں نہیں. پہلے اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے, اتباع ہے, اس کے بعد پھر اگر کسی کا کوئی قول یا فعل سنت رسول یا دین اسلام کے کسی حکم کی تائید میں ہے, نصرت میں ہے, تو پھر آپ اس کی بات مان سکتے ہیں. لیکن دوسری صورت میں ولا تتبعوا من دونه اولیاء, کسی دوسرے کی اتباع نہیں کریں. یہ امت کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو مقام, جو حیثیت اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہے, وہی ساتھ وہی الفاظ ذکر کے اطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت بھی اسی طرح کرنی ہے کیونکہ رسول جس چیز کا حکم دیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر دو باتیں. پہلی بات ہے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, کہ رسول کے ذمہ جو بوجھ ہم نے سب پر ڈالا ہے, جو ذمہ داری ڈالی ہے, رسول تو اپنی ذمہ داری ادا کر کے بری ہو جائیں گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے, رسول اپنی ذمہ داری ادا کر کے وہ بری ہو جائیں گے. فَإِنْ حُمِّلَ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ حُمِّلَ مَا عَلَيْهِ وَحُمِّلْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ, تمہارے ذمہ جو ذمہ داری لگائی ہے وہ تم پر بوجھ ہے, تم پر جو بوجھ ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ان تطیعوہ تہتدوا. اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے, اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. تو یہ امت کے ذمہ ہے, ہدایت چاہیے, کامیابی چاہیے,
نازل کی. مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ نبی علیہ السلام کے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ اکرام کو خطبہ دیا. پھر صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ، کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ جس دین کی تبلیغ کا حکم مجھے ہوا تھا تم تک پہنچانے کا، ہر بندہ، کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ کیا میں نے بوجھ کو اپنا ہلکا کر دیا ہے؟ میں نے تم تک دین مکمل پہنچا دیا ہے؟ سب کے سب صحابہ کرام نے یکجا الفاظ میں کہا قد بلغت ولدی، کہ آپ نے پہنچا بھی دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اور اس رسالت کا حق بھی ادا کر دیا ہے. سب صحابہ کرام یہ کہا. نبی علیہ السلام نے آپ نے یہ الفاظ سنے، فوراً ہی اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور پھر اشارہ کیا اللہم اشہد، ایسے اشارہ کیا اللہ تو گواہ ہے نا، یہ جو لوگ گواہی دے رہے ہیں اس پر آپ گواہ ہیں. جو ذمہ داری آپ نے میرے کندھوں پر ڈالی تھی رسالت کی، جو دین کو پہنچانے کی ذمہ داری مجھے لگائی تھی، وہ میں نے پہنچا دی ہے. اور یہ تیرے بندے، یہ تیرے نیک بندے سب کے سب آج اس عرض حرم پر کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے وہ رسالت کا حق ادا کر دیا. تو نبی علیہ السلام اپنا حق ادا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. دین کی حفاظت نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حق ادا کر دیا. اب باری تھی امت کی کہ امت نے اپنے حقوق ادا کیے نہیں جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو تشریح کی ہے، جو وضاحت کی ہے، جو حدیث رسول کی سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیا یہ نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی مرضی اور رائے پر ہوتی ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی اپنی وضاحت ہے؟ کیونکہ آپ کی مادری زبان کی عربی تھی، آپ عربی کا فہم اور ادراک رکھتے تھے. کیا جو قرآن مجید میں بعض آیات کی تفسیر آپ نے بیان کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات جو نازل ہوئے ہیں، جو آپ نے بتائے، مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے صلاۃ، اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. یہ صلاۃ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے 5 وقت صحابہ کرام کو اکٹھا کیا ہے، اور پھر فجر کی الگ رکھتے ہیں، ظہر کی الگ، مغرب کی الگ، عشاء کی الگ. 5 وقت میں یہ جو صلاۃ بتائی ہے، نماز بتائی ہے، کہ اس صلاۃ سے مراد یہ ہے ہر ایک کی اتنی رکھتے ہیں. یہ جو آپ نے ترتیب بتائی ہے، اوقات بتائے ہیں، یہ اپنی مرضی سے. جو قرآن مجید میں صوم آیا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے حلال اور حرام چیزوں سے دور رہنا، یہ جو نبی علیہ السلام نے کر کے بتایا، امت کو تعلیم دی ہے، یہ کس ڈکشنری سے دی؟ یہ کس تعلیمات کو دے کر، سن کر، سیکھ کر، کہاں سے بتائی؟ جو زکوٰۃ کا بتایا ہے کہ زکوٰۃ کا مال بھیڑ بکریوں سے اتنا دینا ہے، سونے چاندی کا اتنا دینا ہے، اور پھر مال سے، اناج سے اتنا دینا، یہ کہاں سے؟ یہ ترتیب، یہ قاعدہ قانون، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کون سے تعلیم ہے؟ کون سے استاد؟ حج کے لیے جانا ہے، سادے راہ لے کر جانا ہے، وہاں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، صفا مروا کرنا، سعی کرنی، طواف، قربانی کرنی ہے، سر کے بال بنانے. یہ چیزیں، یہ احکامات، یہ ترتیبات کہاں سے؟ یہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بتا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی اپنی ذاتی شرح ہے، یہ نبی علیہ السلام کی اپنی وضاحت ہے، یا کہ یہ وضاحت کسی کی طرف سے ہے؟ یہ دنیا کے اندر بعض لوگوں نے لوگوں کے دماغوں میں ہلچل مچائی، لوگوں کے دماغ الٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو دین کی وضاحت کی ہے، شرح اور توضیح کی ہے، یہ رسول اللہ کی اپنی ذاتی ہے، کیونکہ آپ کی عربی زبان مادری زبان تھی، آپ اس سے واقفیت ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر آپ ملت ابراہیمی کے متبعین میں سے تھے، آپ کو چیزوں کا سارا ادراک اور فہم تھا. اللہ نے بس اصول نازل کر دیے قرآن میں، اور پھر نبی اسلام اس کی وضاحت کر دی. جبکہ پہلے سے ساری چیزیں تھیں، اس لیے ہمیں قرآن مجید صرف کافی ہے، ہدایت کے لیے قرآن مجید کافی ہے، باقی دوسری کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لب و حرکتیں، وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے اپنی خواہشات، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی لفظ ادا کرے، کوئی اپنی زبان کو جنبش دے، کوئی لوگوں کو تعلیم سکھائے، اس کی شان کے لائق نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہی ہوتی ہے. اگر قرآن پڑھ کے سناتا ہے تو بھی
کو مثال دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رات مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، اگلے دن صبح ہی جبریل میرے پاس آ گئے. جبریل نے مجھے نماز بھی سکھائی، جبریل نے مجھے وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اب نماز کا یہ سارا طریقہ جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ آئے ہیں، 2 دن مسلسل آئے ہیں. ایک دن آئے ہیں انہوں نے پہلے وقت میں نماز پڑھا کر دکھائی، دوسرے دن آئے ہیں آپ نے اگلے وقت میں نماز پڑھ کر دکھائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان آپ کی نماز پڑھنے کا وقت ہے. ابھی اللہ نے صرف نماز فرض کی تھی، اس کے دوسرے احکامات، چھوٹے موٹے احکامات ذکر نہیں ہوئے تھے قرآن مجید میں، لیکن نبی علیہ السلام کو جبریل کو بھیج دیا اللہ کے رسول کی طرف کہ آپ سکھا کے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھائے. آپ جانتے ہیں کہ وضو والی جو آیت ہے وہ سورہ مائدہ میں ہے، جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور نماز کہاں فرض ہوئی؟ مکہ میں. تو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے وضو سکھا دیا، تو وضو وہاں سکھا دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کو. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کو وحی کے ذریعے سکھایا ہے. اسی طرح مسئلہ زہار ہے. کوئی ایک شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تم مجھ پر ویسے ہی حرام ہے کہ جیسے مجھ پر میری ماں حرام ہے. پہلے اس کلمہ کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی. اب ایک عورت نبی السلام کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں، میں کہاں جاؤں گی، میرے خاوند نے مجھ سے یہ بات کہی. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی تک اس مسئلے میں میرے پاس وحی نہیں آئی، کوئی اس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی. اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جو دادی تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول، وراثت کے مسائل میں دادی کا کیا حصہ ہوتا ہے؟ فرمایا ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا. تو جب اس بات کا کیا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں بولتے، اپنی مرضی سے کسی کو کوئی تعلیم نہیں دیتے، اپنی رائے، اپنا اجتہاد بھی آپ نے ظاہر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بولیں گے جو اللہ وحی کرے گا. قرآن بولیں گے تو وہ بھی اللہ کی وحی ہے. اگر کوئی حدیث رسول، احکامات، منہیات، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوگی. تو یہاں یہود آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کا رسول، کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے یہ 3 سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب دیجیے، ان سوالوں کا ہمیں جواب دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، ابھی میرے پاس وحی نہیں آئی، کل میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. انشاءاللہ ساتھ نہیں کہا کہ کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے وحی روک لی. 14 دن وحی رکی رہی، 14 دن وہ آتا رہے. نبی علیہ السلام کے اندر سے پریشان تھے، لیکن پھر بھی امید تھی کہ اللہ وحی بھیجے گے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جواب دیے، لیکن فرمایا کہ آپ رسول ہیں، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا وعدہ کریں اور ساتھ انشاءاللہ نہ بولیں. آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا، اس کی وحی رک گئی. تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت تک جواب نہیں دیا ان لوگوں کو کہ جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی. اور وہ جو جواب ہے وہ قرآن مجید میں تو نہیں، وہ حدیث رسول میں. اسی طرح جبریل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کو دین سکھا رہے. من ایمان، من اسلام، من احسان. اسلام کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے. جب وہ واپس جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے ہیں تمہارے پاس، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. نبی علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ اب یہ جو ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث رسول میں. تو اس چیز کو بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا، وہ جبریل. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے قرآن کی صورت میں یا احکامات دوسرے جو حدیث کی صورت میں، یہ دونوں کے دونوں دین ہیں، یہ دونوں کے دونوں وحی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ دین اسلام میں ایک چیز کو مانا جائے، ہم قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، اور بندہ کہ میں مسلمان کو زندگی گزارنا ہے، ایسے نہیں. اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے فرامین کو جو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ کے ذمہ صرف تبیین اور وضاحت ہی نہیں ہے، بلکہ امت کو یہ کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن تو قرآن کی جگہ ہے ہی، لیکن میرا رسول جو تمہیں دے کہ یہ حلال ہے اس کو حلال سمجھو، یہ حرام ہے اس کو حرام سمجھو، یہ حکم ہے اس کو عمل کرو، یہ منہیات ہے اس سے رک جاؤ. فرمائے یہ اتھارٹی، یہ مقام یہ صرف اور صرف ہمارے رسول کو ہے. اور اس آیت کے ضمن میں صرف قرآن مجید نہیں آتا کہ اللہ کے رسول یہ کہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ احکامات ہیں،
یہ منہیات ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بلکہ بیسیوں مسائل ہیں کہ جو قرآن مجید سے باہر ہیں، کہ جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتے ہیں، جو منہیات سے ہیں، جو احکامات سے ہیں، بیسیوں مسائل۔ نبی علیہ السلام نے وہ لوگوں کو بتائے، لوگوں نے ان کو سیکھا۔ تو یہ جو ہمارے درمیان بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف عمل کے لیے، نجات کے لیے قرآن مجید کافی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ یہ جو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ ہاں، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کس پر نازل ہوا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ کیا آخری نبی ہے؟ جی واقعی آخری نبی ہے۔ جی آپ کی زبان مبارک سے یہ قرآن مجید سب سے پہلے ادا ہوا ہے، کیا یہ سچا کلام ہے؟ ہاں یہ سچا کلام ہے۔ اگلا سوال جب آپ پوچھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن مجید کی جو تشریح کی ہے، وضاحت کی، توضیح کی ہے، کیا اس کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ آپ کو یہ بتائیں گے، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی زندگی ہے، وہ اپنی ذاتی رائے، ذاتی شہادات ہیں، یا بسا اوقات کہیں گے کہ وہ حدیث کو بعد میں لکھنا شروع ہوئی ہے، بسا اوقات آپ کو کہیں گے کہ حدیث جو ایسی ہے جیسے کہ تاریخ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بتا کر قرآن مجید کی طرف صرف کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن والے، حدیث سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا وہ تو درست ہے، لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ اس حدیث، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کلمہ کا یہ مطلب ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث رسول، ان دونوں کا نام شریعت ہے، اور نبی علیہ السلام کی معرفت ہو جانا صرف یہ کافی نہیں نجات کے لیے۔ ان لوگوں کو معرفت ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، ان لوگوں کو معرفت ہے کہ یہ رسول سچے رسول ہے، لیکن اس معرفت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ معرفت تو یہود کو بھی تھی، یہودی نہیں کہتے تھے کہ ہم اس رسول کو، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ہم اس کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ تو یہ صرف معرفت کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ ایمان یہ ہے کہ آپ نے معرفت حاصل کی ہے اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد دل و جان سے یہ قبول کریں کہ یہ جو رسول کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ایمان ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن مجید سے پہلے ایمان سکھایا۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کُنَّا نَتَعَلَّمُ الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، کہ ہم قرآن مجید سے پہلے ایمان سیکھتے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی علیہ السلام پر ایمان کس طرح لانا ہے؟ قرآن مجید سے پہلے اللہ کے رسول ہمیں ایمان سکھاتے، اور ہم اللہ کے رسول سے ایمان سیکھتے۔ قرآن تو بعد کی بات۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائے، اسی طرح حضرت علی ایمان لائے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ایمان لائے۔ کس قرآن کو پڑھ کر؟ کون سا قرآن مجید موجود تھا جس کو پڑھ کر ابوبکر ایمان لائے؟ کس قرآن مجید کی سورت کو پڑھ کے ابوبکر ایمان لائے؟ حضرت خدیجہ نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ ابھی ایک وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی نازل ہوئی تھی، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے نبی علیہ السلام کی بات سن کر، حضرت خدیجہ ایمان لائی نبی علیہ السلام کی بات سن کر، حضرت علی ایمان لائے نبی علیہ السلام کی بات سن کر، قرآن سن کر نہیں۔ قرآن تو بعد میں آیا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات سن کر ایمان لایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو بات ہے، نبی علیہ السلام کی جو بات کا انکار ہے، یہ کفر صریح ہے۔ یہ اس بات سے وضاحت ہے کہ وہ کفر صریح ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم حق میں صرف اللہ کی ہے۔ تبیانا لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ نعرے درست ہے، کلمۃ الحق ارید بالباطل، یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن اس سے باطل معنی مراد لیا جائے، حق یہ معنی مراد نہیں لے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اصحاب رسول کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کے ذریعے ہی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے ذریعے ہی بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ کیسے؟ نبی کی وضاحت، نبی کی تفسیر، نبی کی توضیح، تشریح سن کر
صحابہ کرام کا منہج دے کر، صحابہ کرام کی توضیح اور وضاحت اور تفسیر کو سن کر عمل کر کے جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اپنی مرضی، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنے اجتہادات، اپنے اصول و ضوابط کے مطابق اگر آپ کہیں گے کہ میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں اور مجھے رسول اللہ کی احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ القرآن حجت لکم علیکم، قرآن آپ کے لیے حجت ہے، آپ کے حق میں حجت ہے، آپ کے خلاف حجت ہے۔ آپ کے خلاف کیسی حجت ہوگی؟ جب آپ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کریں، اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے سکھائے۔ نبی علیہ السلام قرآن مجید ویسے سنن ویسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے آپ قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا سورۃ من القرآن، اللہ کے رسول ہمیں تشہد سکھاتے ایسے ہی جیسے آپ قرآن مجید کی کسی سورت کو سکھاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی سورت جس طرح آپ بڑی احتیاط سے تجوید کے ساتھ ہر لحاظ سے آپ سکھاتے ہیں، ویسے آپ سنت تشہد سکھاتے ہیں۔ اور پھر تشہد میں خاص ایک بات، بعض روایات میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التعوذ من الاربع کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ اللہ کے رسول چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی جو دعا ہوتی وہ ہمیں ویسے ہی سکھاتے ہیں کہ جیسے قرآن کی سورت سکھائے گا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول ہمیں اس طرح سکھایا کرتے جیسے آپ ہمیں قرآن مجید سکھایا کرتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ ہمیں دعائیں استخارہ ایسے سکھاتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کی سورہ سکھاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے وضاحت ہوتی ہے کہ جو مقام، جو آئینی حیثیت، جو تشریح حیثیت سنت رسول کی ہے، احادیث رسول کی ہے، ویسے ہی وہی حیثیت اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کی ہے۔ جس اہمیت اور ضرورت کو پیش مد نظر رکھ کر نبی علیہ السلام قرآن مجید جس طرح سکھایا کرتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول نے سنتیں سکھائی ہیں، ویسے اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، ویسے اللہ کے رسول نے آداب سکھائے ہیں۔ تو دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری سنت رسول۔ ان دو چیزوں کا نام، ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو جیسے ایک پرندے کا ایک پر کاٹ دیں، ایک رہنے دے وہ اڑ نہیں سکتا، ویسے بھی انسان چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اور رسول دونوں کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دو اصول ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور رسول کے فرامین کی اطاعت بھی ویسے ہی کرنی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ سب سے بڑی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو کامیاب انسان کون ہے؟ جو دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ سنت کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ سنت رسول، احادیث رسول کی تشریح حیثیت کیا ہے؟ اس کو قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کا کیا مقام ہے؟ کیا ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے یا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ حدیث رسول کا ہونا ضروری ہے؟ اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ آپ کے ذاتی تجربے اور مشاہدے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث تاریخی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو احادیث کا تحفظ ہے، لکھنا ہے، یہ ایک عرصے بعد شروع ہوا۔ یہ جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات آئندہ جمعے میں ہم انشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ دیں گے، تاکہ اس بات یہ کلیئر ہو جائے کہ اس دور کے اندر جو حدیث کو انکار، حدیث کو رد کرنے کے جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں کہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث رسول کو نہیں مانتے، سنت رسول کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، یا حدیث نبی علیہ السلام کے ذاتی تجربے اور مشاہدے ہیں زندگی کے، یا حدیث کی اہمیت ایسی ہے کہ جیسے تاریخ کی روایات کی حیثیت ہوتی ہے۔ حدیث کو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی تشریح حیثیت نہیں ہے، کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں اس کے جوابات دیے ہیں۔ اس کے جوابات انشاءاللہ بڑی وضاحت سے ہم ذکر کریں گے۔ اور جو منکرین احادیث کی جو اس
اشکالات ہیں کہ وہ کس کس طرح سے لوگوں کو اس جال میں پھنساتے ہیں اور حدیث رسول سے دور لے. جو لوگ حدیث رسول سے دور چلے گئے وہ اسلام کے ایک حصے سے دور چلے گئے، ان سے ایک اسلام کا حصہ رہ گیا. اور جو لوگ حدیث رسول کو مانتے ہیں اور ساتھ قرآن مجید بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ فَازَ فَوْزًا مُبِينًا عظیما، بڑی کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت و سنت کو سمجھ کر عمل کریں.